جی عمران خان جیل میں بیٹھ کر اپنے ووٹروں سے، اپنے سپورٹروں سے اور جناب اپنی پارٹی قیادت سے اور کے پی کے حکومت سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کے لیے جناب ایک تحریک کی شکل میں روڈوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے اور جناب یہ جو احتجاج ہے اس کی رہائی کا جو ہے وہ سبب بنے گا۔ لیکن جو عمران خان ہیں وہ غلطی پر ہیں، وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ پاکستان تحریک انصاف کا، ان کے ووٹروں کا، ان کے سپورٹروں کا جو انقلاب والا کیڑا ہے وہ جناب ایک مکمل طور پر اس وقت جاں بحق ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت جمہوریت ہے اس کے گلے میں جناب پٹا ڈال دیا گیا ہے۔ جب جس کا دل کرتا ہے، جب اس ملک کے طاقتوروں کا دل کرتا ہے وہ اس پٹے کو جناب گھماتے ہیں۔ اس ملک کی جو جمہوریت ہے جس کے گلے میں پٹا ہے اس کو اپنی مرضی سے ڈانس کرواتے ہیں، گھماتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑی سی ہسٹری پاکستان کی دیکھیں، تاریخ دیکھیں تو آپ کو ایک ایسا شخص، ایک ایسا انسان نظر آئے گا جس نے اس ملک کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کو جناب پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ذوالفقار بھٹو شہید کی، جنہوں نے اس ملک کے لیے یہ نعرہ لگایا تھا کہ جناب یہ ملک کسانوں کا ہے، غریبوں کا ہے، محنت کشوں کا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی عوام گھاس کھا لے گی لیکن ایٹم بم ضرور بنائے گی۔ دوسرا ایک بہت اہم کام ان کا تھا کہ انہوں نے جناب جو قادیانی تھے ایک قانون پاس کیا تھا اور قادیانوں کو اسلام سے خارج قرار دیا تھا، اور یہ ان کی سب سے بڑی کاوش تھی، یہ ان کا بہت بڑا جو کام تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اور جناب ذوالفقار بھٹو نے ایک تو وعدہ سچ کر دکھایا تھا کہ پاکستان کا جو دفاع تھا وہ ناقابل تسخیر بنایا، پاکستان کو جو ہے وہ جناب ایٹم بم جیسی نعمت سے نوازا، اور آپ دیکھ لیں کہ آج پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت ہے۔ شاید ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملی، اور امریکہ نے اور دوسری جو یہودی طاقتیں ہیں ان کو لگا کہ یہ جو شخص ہے ذوالفقار بھٹو جس کا نام ہے، یہ ہمارے لیے جناب بہت خطرناک ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو ایک جناب سازش کے ذریعے جیل میں ڈالا گیا اور جو ہے وہ جناب پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ جناب آج کی آمریت جس کو ہم جناب سیاستدان کہتے ہیں، جس کو ہم جناب جمہوریت کہتے ہیں، یہ نام کی جمہوریت ہے، ویسے ہمارے ملک میں جو ہے وہ آمریت کا دور ہے۔ جس طرح ذوالفقار بھٹو کے دور میں جناب آمریت تھی، بالکل اسی طرح جو ہے ہمارے ملک میں بظاہر جمہوریت ہے لیکن یہ آمریت ہے۔ آمریت کا جب دل کرتا ہے وہ جمہوریت کے گلے میں پٹا ڈال کر اپنی مرضی سے گھماتے ہیں، اپنی مرضی سے جناب جو ہیں وہ نچاتے ہیں، گھماتے ہیں۔ پھر نواز شریف کے دور میں ایٹمی دھماکے کیے گئے، بظاہر اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی لیکن نواز شریف کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں تھا، کیونکہ نواز شریف میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزدل انسان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو اس معاملے میں نہ مریم نواز نے کوئی بیان دیا، نہ ہی نواز شریف نے جو ہے وہ انڈیا کے خلاف، بھارت کے خلاف کوئی بیان دیا۔ بظاہر اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت نہ بھی ہوتی تو پاکستان نے جو ہے وہ ایٹمی دھماکے ضرور کرنے تھے، لیکن اس میں سارا کریڈٹ اور جو کردار ہے وہ ذوالفقار بھٹو کا ہے۔ اور جو باقی مذہبی جماعتیں ہیں یا جو باقی سیاسی جماعتیں ان کا بھی پاکستان کی اس میں کوئی کردار نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آج ایٹمی قوت ہے اور پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ اس کے علاوہ دوبارہ ہم عمران خان کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان کو جو ہے وہ 3 آپشن جو ہے بار بار دیے جا رہے ہیں۔ پہلا آپشن تو عمران خان کو یہ دیا گیا ہے کہ 5 سال کے لیے جلا وطنی کاٹ لو اور خاموشی سے جناب باہر بیٹھے رہو۔ پھر جناب دوسرا آپشن 3 سال کے لیے بنی گالا جو ہے نظر بند کر دیتے ہیں اور تمام تر تحریک احتجاج سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھو۔ جو تیسرا آپشن عمران خان کو دیا گیا ہے کہ 2 سال جناب جیل میں جو ہے وہ کاٹ لو، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور کے خلاف بیان نہیں دینا، نہ ہی کسی تحریک کا کوئی جناب ارادہ کرنا ہے یا بیان دینا ہے یا کسی قسم کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا حکومت کے خلاف تحریک کا حصہ بننا ہے۔ اگر تینوں آپشن میں سے کوئی بھی آپشن منظور نہیں ہے تو پھر آخری آپشن آپ کے پاس یہ ہے
کہ آپ کو جو GHQ حملہ کیس ہے اس میں جناب کم سے کم عمر قید نہ سی 10 سال ضرور جو ہے وہ سزا ہوگی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کے جو 8 کیس تھے ان میں ان کی جو ضمانت ہے وہ بھی خارج کر دی ہے، اور صرف اسی وجہ سے جو ہیں وہ ان کی ضمانتیں خارج کی گئی ہیں۔ ان کا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے ان کو بھی جناب لیٹ کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے کہ عمران خان کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کریں، اور عمران خان جو ہے وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے، نہ ڈیل کر رہے ہیں۔ علیمہ خان کی بہت کوشش ہے، کیونکہ جب سے جو جناب علی امین گڈھا پور ہیں انہوں نے پارٹی کے ساتھ غداری کیا، علیمہ خان کی بہت کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بھائی عمران خان کو جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کیا جائے، اور بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے تحریک چلانی ہے نہیں چلانی، کسی طریقے کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا۔ لیکن علیمہ خان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کر کے جو ہے وہ 3 سال 5 سال کے لیے بیرون ملک منتقل کیا جائے، اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اس ملک کے جو سیاست دان ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک چلائی جائے۔ اس کے علاوہ جناب جب عمران خان کی حکومت نہیں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، یا جو اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ تینوں آپس میں عوام کے ساتھ آنکھ مچولی کا جو کھیل کھیلتے رہے ہیں۔ عوام کو نہیں پتہ تھا کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے، فارم 47 کیا ہوتا ہے، جناب سینیٹر کے الیکشن کیا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ صدر کیسے منتخب ہوتا ہے، اس کے علاوہ جناب الیکشن چینج کیسے کیا جاتا ہے، کیسے رزلٹ چینج، کیسے عوام کا جو ووٹ ہے اس کو چوری کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جو شعور ہے، جس طرح ذوالفقار بھٹو نے کسانوں کو، مزدوروں کو جو ہے وہ جناب شعور آ کر دیا تھا، بالکل اسی طرح جو ہے وہ شعور آج جو ہے اس ملک کی عوام کو عمران خان نے دیا ہے، اور وہ شعور جو ہے آنے والے 100 سال تک جو ہے عوام کے اندر رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو نسل ہے اس نے عمران خان کو دیکھا ہے، اس نے عمران خان کی سیاست کو دیکھا ہے کہ کس طرح اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ شعور دیا، اور یہ شعور دیا کہ کس طرح یہ جو سیاستدان ہیں، ملک کے سیاستدان، یہ جناب عوام کو لوٹتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ چوری کر کر کس طرح جناب یہ باہر لے جاتے ہیں، کس طرح بلیک منی کو وائٹ منی میں تبدیل کرتے ہیں، باہر ملیں لگائی ہوئی ہیں جناب، ان کے پاس دوہری شہریت کے جناب نیشنلٹی ہیں، یہ جناب باہر جاب کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، پاکستان میں حکومتیں کرتے ہیں، منسٹر بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، MNA کا الیکشن لڑتے ہیں، MP کا الیکشن لڑتے ہیں، اور باہر جناب ان کی حالت جس طرح پاکستان میں نائب کاسد کی ہوتی ہے، نوکروں کی ہوتی ہے، بالکل اس طرح ان کی جو حالت ہے وہ نوکروں جیسی۔ آپ چاہے UK چلے جائیں، US چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، یورپی ملک کسی میں بھی چلے جائیں، عرب ملک میں چلے جائیں، باہر ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جس طرح پاکستان میں جناب مزدوروں کی ہوتی ہے، ان کی اس طرح کی باہر اوقات ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں جب یہ مسلط ہوتے ہیں تو پاکستان کے عوام جو پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ یہ لوٹتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور اپنی جو نسلیں ہیں ان کو سنوارتے ہیں، پیسہ باہر منتقل کرتے ہیں۔ یہ اس وقت تک سلسلہ جاری رہے گا جب تک پاکستان کی عوام کو جو ہے مزید شعور نہیں آ جاتا، اور پھر اس دن جناب ان سیاستدانوں کا، ان مافیا کا وہ آخری دن ہوگا۔